السلام علیکم یوٹیوب فیملی، میں ہوں تحسین اور استقبال ہے آپ کا میرے نیو ولاگ میں خیریت سے ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں بتاتی ہوں، جو کہ ہمارے پیارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ آج میں نے کلونجی لی ہوں، جس بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر ایک بیماری کا علاج ہے، لیکن اس علاج کے بارے میں آپ کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہ ایک ماہر حکیم ہی بتا سکتا ہے۔ میں ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ کلونجی ڈال کر اپنے وزن کم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہوں اور اس کو رات بھر بھیگنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، اور صبح فجر کا ٹائم ہوتے ہی فجر کی نماز ادا کرتی ہوں۔ اللہ کو ہمارے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ 5 وقت کی نماز فرض کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا کچھ نہیں دیا، تو میرا بندہ میری رضا کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ تو جو یہ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے اور مصیبتوں سے بچاتی ہے، تو ہر ایک مصیبت اور آفات سے بچانے والی چیز نماز ہے، جس کے ذریعے اللہ نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ لیکن افسوس کہ ہم فجر کے وقت میں سوتے نظر آتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، جس نیند سے نماز بہتر ہے۔ اور فجر کی نماز ہوتے ہی میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں۔ جیسے ہر ایک انسان کا دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن شریف کا دل سورۃ الیاسین ہے، اور میں سورۃ الیاسین کی تلاوت کر رہی ہوں۔ سورۃ الیاسین پڑھنے کے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد میں کلونجی کا پانی پیتی ہوں، جو کہ رات میں بھگو کر رکھا ہوا تھا، اور صبح ہوتے ہی گھر میں سبزی ختم ہو گئی تھی تو حسنین اور حسنین کے ابو سبزی لانے جاتے ہیں، اور ان تمام سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے زمین سے اناج، پھل فروٹ اور سبزیاں اگائے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا کھانا ہو جانے کے بعد کسی کا کال آتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن عبرت کی بات یہ تھی کہ کفن دفن ہونے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، تو ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں خود اپنے نیک اعمال کرنا چاہیے، کہ کوئی کتنا بھی چاہنے والا کیوں نہ ہو، صرف 2-3 دن یاد کر کر پڑھ کے بکشتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسی صورت بتاتی ہوں جو کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، جس کی پابندی میں بھی کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی پابندی آپ بھی کریں۔ تبارک الذی، یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کرا دیتی ہے۔ سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا کرتی ہے کہ میرے پڑھنے والے کی مغفرت کرا دے، یا پھر مجھے قرآن سے علیحدہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورۃ الملک کی روزانہ سونے سے پہلے 1 مرتبہ تلاوت کر کے سوئے، کہ سورۃ الملک کی فضیلت تو بہت ہی بڑی ہے۔ یہ ہمیں وہاں کام آئیں گی جہاں کوئی نہ ہوگا، ہم اکیلے اور تنہا ہوں گے، اور قبر میں، حشر میں انشاءاللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان تمام مرحومین کو جنت عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے اس ولاگ میں ڈیلی کا روٹین، یعنی کہ میں کیا کھا رہی ہوں، میں کیا پی رہی ہوں، یہ بتانے کے بجائے میں کچھ دینی باتیں آپ سے شیئر کروں، تاکہ اس کو کہنے سے میرا اور سننے سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور کہیے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے، کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے یوٹیوبر کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔